ابو وائل سے روایت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یشدد فی البول، پیشاب کے معاملے میں سختی برتتے تھے، یعنی سخت احتیاط کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کیا سخت احتیاط کرتے تھے کہ ایک بوتل رکھتے تھے، اس بوتل میں پیشاب کرتے تھے تاکہ چھینٹیں اڑ کر کپڑے یا بدن پر نہ آئیں. اور وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل کے کپڑے میں جب پیشاب لگ جاتا تو اتنا کپڑا کاٹ کر وہ پھینک دیا کرتے تھے. اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. حذیفہ نے کہا لیتہ امسک عن البیان، کاش کی وہ اپنے آپ کو روک لیتے یہ بات بیان کرنے سے. امسک عن البیان وعن العمل، ایسا عمل کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے اور ایسی بات بیان کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث پاک سنائی، وہی حدیث جو ابھی آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کے گھوڑے کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کہ ہاں ایک احتمال تو ہے پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا، وہم تو ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر احتیاط کون کرے گا؟ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی جیسی حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ضرور کرتے. سرکار نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے اتنی شدید احتیاط یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. اس سے پہلے ہم اس حدیث پاک کا ذکر کر آئے ہیں جہاں آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ یسروا ولا تعسروا، اور وہاں پہ یہ آیا تھا کہ لا یشاد الدین احد الا غلبہ، دین سے سختی پر عمل کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا مگر دین غالب ہو جائے گا. تو اب کوئی پیشاب کا بوتل لے کر چلتا رہے، جہاں پیشاب لگے اس میں پیشاب کرے، پھر جگہ ڈھونڈے کہاں یہ پیشاب گرائے گا، پھر اس کو صاف رکھے، اپنے کو صاف رکھے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو آخر اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایک آدھ آدمی کر لے تو الگ چیز ہے. تو اور دین غالب ہو جائے گا. تو اس لیے جو آسان ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. باب غسل دم، خون کے دھونے کا بیان. اسما سے روایت فرماتی ہیں کہ خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی حضور آرائیتا جب وہ کہتے ہیں تو اخبرنی کے معنی میں، جیسے ہمارے ہاں استفتاء لوگ لے کر آتے ہیں تو لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین. تو اتنا بیان کرنے کے لیے عرب کیا کہتے تھے؟ آرائیتا، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ مجھے بتائیے. یہ دانا تحیض فی الثوب، کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جاتا ہے تو کیف تصنع، یعنی اچانک حیض آ گیا اور حیض سے خون کپڑے میں لگ گیا تو اب کپڑے کو کیا کرے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحطہ حتی یحط، مانے کھڑا دینا، یعنی خون کو سوکھنے دے. جب خون سوکھ جائے تو ناخن سے رگڑ کر اس کو کھڑا ڈالے، وہ جھڑ جائے گا. ثم تقرصہ، پھر پانی ڈال، قرض کے معنی ہے ملنے کے، یعنی پانی ڈال کر اس کو ملے. ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی سے ملے، یعنی پانی ڈال کر اس کو ملے. جب پانی ڈال کر مل لے تو اسی بات کیا کرے؟ تنزہہ بالماء. یہ دیکھیے یہاں نزہ کے معنی چھڑکنا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں بالاتفاق سب کے نزدیک تنزہہ بمعنی تغسلہ ہے، اور پھر پانی ڈال کر کے اس کو دھوئے. وہ تصلی فیہ، اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھے. تو ناپاک کپڑے کا پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پانی ڈال کر مل کر اس کو دھو دے اور پھر نچوڑ دے، کپڑا پاک ہو جائے گا. نجاست مرئیہ کے لیے 1 بار ہے، اور نجاست غیر مرئیہ ہو جیسے پیشاب ہے تو 3 بار ہے. فاطمہ بنت ابو حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ انی امرأۃ مستحاض، میں ایک مستحاضہ عورت ہوں. فلا اطہر، اور وہ پاک نہیں رہتی. استحاضہ ایک ہے حیض، ایک استحاضہ ایک ہے نفاس. حیض یہ ہے کہ عادتاً ہر عورت کو آگے کے مقام سے 1 مہینے پر یا کچھ کم بیش پر جو خون آتا ہے وہ حیض ہے. بیماری کی وجہ سے کسی عورت کو جو مسلسل خون آنے لگتا ہے آگے کے مقام سے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. یہ مسئلہ حیض کا نہیں، استحاضہ کا ہے. میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے استحاضہ کی شکایت ہے اور میں پاک نہیں رہتی. افعدوا الصلاۃ، یا رسول اللہ کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ کیونکہ حیض کا تو یہ حکم ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے تو حیض کے دنوں میں وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرتی. تو مجھے بھی آگے کے مقام سے خون آتا ہے تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ نہیں، انما ذالک عرق،
یہ تو رگ کا خون ہے، اگر صاحب مقام سے آتا مگر یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے۔ فیضا اخبرت، تو جب تیرا حیض آئے تو نماز چھوڑ دینا، کیا مطلب ہوا کہ تیری عادت یہ دن مقرر ہے کہ مثلا پہلی تاریخ سے 5 تاریخ تک حیض آتا ہے تو 5 تاریخ تک تم نماز چھوڑ دینا، پہلی تاریخ سے 5ویں تاریخ تک۔ اب اس کے بعد جو خون آئے گا اس کو استحاضہ کا مان لیا جائے گا، اور اس کے بعد تم نہا کر کے نماز پڑھنا۔ ویزا ادبرت، اور جب خون چلا جائے فخر یعنی کی دم، تو اپنے جسم سے خون کو دھو لو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ غسل بھی کرنا ہے، کہتی ہیں یعنی میں غسل کر لو، اب اس کے بعد جو ہے جب بھی نماز کا وقت آئے گا تو اپنی شرمگاہ کو سے خون کو دھو لو اور وضو بنا کر نماز پڑھو۔ وقال ابھی، میرے والد دلوا کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں میرے والد دلوا نے بیان کیا کہ حضور نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ثم توضئ لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے تم وضو کر لینا، یہاں تک کہ حتی یجیء ذالک الوقت، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، دوسرا وقت آ جائے۔ تو یہ مستحاضہ جو ہے یہ معذور قرار پاتی ہے۔ معذور وہ ہے جس کو وضو ٹوٹنے کی شکایت ہو اور اتنی کثرت سے وضو ٹوٹتا ہو کہ وضو بنا کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اب چاہے استحاضہ کا خون ہو، چاہے نقصیر ہو، چاہے بار بار اس کو ریا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کے مقام سے قطرہ آتا ہو، تو ایسے سب لوگ معذور قرار پاتے ہیں۔ اور معذور کا حکم یہی ہے کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے اور اس پورے وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، وقتیہ، قضا، نافل، تلاوت، اور حج کے لیے گیا ہے تو طواف، سب کچھ کر سکتا نماز وقت میں۔ جیسے ہی نماز کے وقت ختم ہوا ویسے ہی پھر اس پر حکم ہو جاتا ہے کہ دوسرا وضو کرے۔ باب غسل منی و فرق ہی و غسل ما یصیب من المرأة، منی کو دھونا اور اس کو کھرچنا، یعنی کپڑے میں منی لگ جائے اور تو چھوڑ دیں، سوکھ جائے، جب سوکھ جائے تو اس کو کھرچ کر جھاڑ دیں، اس کے بعد پانی سے اس کو دھو دیں۔ وغسل ما یصیب من المرأة، اور عورت کے بدن سے جو رطوبت مرد کے بدن میں لگ جائے اس کو دھونے کا بیان۔ عورت کے جسم کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ رطوبت پاک ہے، جیسے تھوک پاک ہے۔ اور منی کے بارے میں یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں منی پاک ہے، ہمارے ہاں منی ناپاک ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی یہی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت فرماتی ہیں کنت اغسل الجنابۃ، جنابت سے مراد اشر جنابت یعنی منی، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثر یعنی منی کو دھو دیا کرتی تھی، پھر سرکار نماز کے لیے نکلتے۔ وَإِنَّ بُقَى الْمَاءِ فِي الثَّوْبِ، بقع یہ جمع ہے بقعتن کی، اس کے معنی دھبا، اور پانی کا یہ دھبے حضور کے کپڑوں میں لگے ہوتے، یعنی دھونے کی وجہ سے جو پانی کا دھبا پڑ جاتا وہ دھبا باقی رہتا، ابھی سوکھا نہیں رہتا، مگر سرکار وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ سر وہ دھوتی تھی، تو دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منی ناپاک ہے، تبھی تو وہ دھوتی تھیں، تو دھونا یہ دلیل تطہیر ہے، اور تطہیر کی ضرورت ناپاکی کی وجہ سے ہے، لہذا منی ناپاک ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو وہ فرماتی تھی کنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فیخرج الی الصلاۃ واصل الغسل فی ثوب بقع الماء، بقع الماء، بقع الماء اصل غسل سے بدل ہے، وہ ترجمہ وہی ہے جو ابھی گزر چکا۔ باب اذا غسل الجنابۃ او غیرها، اسی انداز کے باب یہ بھی ہے جب جنابت یعنی منی کو دھوئے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اور اس کا اثر نہیں گیا تو کیا کریں، تو یہ حدیث وہی ہے۔ وہی سلیمان بن یسار ہے، ہم الفاظ پڑھ دیتے ہیں۔ تصیب الجنابہ قالت عائشہ كنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ثم يخرج الى الصلاۃ واصل الغسل فيه، اور اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے۔ تو ان سب کا حاصل وہی ہوا کہ کپڑا سوکھ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کپڑے کا دھونے کا دھبا پڑا ہوا ہو تو کپڑا پاک ہو گیا، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها، اونٹ کے پیشاب کا بیان، چوپایوں کے پیشاب کا بیان، اور بکریوں کے پیشاب کا بیان، اور ان کے باڑوں کا بیان۔ تو مطلب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دواب یہ دابہ کی جمع، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو،
ان کا پیشاب پاک ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. بعض ائمہ کا بھی مذہب یہی ہے. غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں. تو جس باڑے میں یہ رہتے ہیں وہ باڑا بھی پاک ہوگا. جب پیشاب ناپاک نہیں ہے تو، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے. اور ایک تعلیق نقل کر رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے دارالبرید و سرقین میں نماز پڑھی. کیا مطلب؟ وہ دارالبرید جو ہے یہ سرکاری ڈاک خانہ جو ہے دارالبرید کہلاتا ہے. تو اس زمانے میں بہت زیادہ انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو دارالبرید میں بھوسا اور جانوروں کے لید گوبر وغیرہ بھی رہتے تھے. تو نماز سے وقت آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے دارالبرید میں نماز پڑھی اور سرقین اور گوبر پر نماز پڑھی، یعنی سوکھے ہوئے گوبر پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ گوبر پاک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے سرقین پر کچھ بچھایا نہیں تھا، کچھ ٹاٹ وغیرہ بچھا دیا، اس پر نماز پڑھی. والبریۃ الی جنبی، حالانکہ سہارا ان کے سامنے تھا، باہر نکل کے نماز پڑھ سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے وہاں پڑھی، اس لیے یہ جگہ پاک ہے. تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ معقول اللہ میں جانوروں کا پیشاب پخانہ پاک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی مصلی بچھا کر نماز پڑھی. عادت یہ ہے کہ مصلی چٹائی وغیرہ بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے. انس کہتے ہیں کہ قدم اناس من اکل او اورینا، یہ دو قبیلے ہیں، اکل اور اورینا دو قبیلے ہیں. تو ان دونوں قبیلوں سے لوگ آئے تھے اور یہ کل 8 آدمی تھے. فاستووا المدینہ، تو اجتوا کے معنی آتے ہیں آب و ہوا کا راس نہ آنا. تو قبیلے اکل یا اورینا سے کچھ لوگ آئے اور وہ کل 8 تھے. مدینے کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، ان کو ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، پیٹ پھول گیا. تو وہ لوگ آئے تھے اور سرکار کے ہاتھ پر وہ لوگ اسلام بھی لائے. یہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ مسلمان ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاء کا حکم دیا. بے لقاء لقو کی جمع ہے. لقو ان اونٹنیوں کا دودھ والی اونٹنیوں کہتے ہیں. تو بے لقاء اے بین الحقو بے لقاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سرکار کی دھاری اونٹنیوں میں چلے جائیں اور ان کے پیشاب اور ان کے دودھ ملا کر پئیں. فن تلقو، تب یہ لوگ گئے جہاں سرکار کی اونٹنیاں رہتی تھیں، وہاں پہ گئے اور وہیں رہنے لگے اور دودھ ملا کر پینے لگے، یہاں تک کہ شفایاب ہو گئے. فلما سو، جب یہ شفایاب ہو گئے تو ان لوگوں نے ایک پلان کیا کہ اونٹنیاں تو بڑی اچھی ہیں، دودھ بھی خوب دے رہی ہیں، اور ان کا دودھ اور منہ دونوں جو ہے ہمارے لیے علاج بن گیا. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کو ہم لوگ ہانک لے چلیں. مگر چرواہا جانے نہیں دیتا. تو انہوں نے پھر کیا کام کیا؟ قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے کو قتل کر دیا بے دردی سے. واستاقوا النعام، اور اونٹوں کو ہانک لے گئے. نام کی جمع انعام آتی ہے، حلال چوپایوں کو نام کہا جاتا ہے. ہانک لے گئے. فجال خبر فی اول النہار، دن کے شروع حصے میں خبر آئی. اصل میں ہوا یہ کہ ان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں، دودھ آتا تھا، تو اسی دودھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خرچ چلتا تھا، کھانا پینا. دودھ نہیں آیا تو پتہ لگایا کہ دودھ کیوں نہیں آیا. تو پتہ چلا کہ چرواہا کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ اونٹنیوں کو سب ہانک لے کر چلے گئے. سرکار نے بھیجا فبعث فی آثارہم، سرکار نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا. فلما ارتفع النہار، جب دن بلند ہو گیا تو جیہ بہم، وہ پکڑ کر لائے گئے. انہوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے یہ شرارت کی ہے، تو پھر سرکار علیہ السلام نے ان کو سزا دی. اس حدیث پاک سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے پیشاب اور اونٹ ملا کر پینے کا حکم دیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ اونٹنی کا پیشاب پاک ہے. تبھی تو سرکار علیہ السلام نے علاج کے لیے یہ دوا تجویز کی. اور جب اونٹنی کا پیشاب پاک ہے تو پتہ چلا کہ جتنے بھی جانور معقول اللحم ہوں ان سب کا پیشاب پاک ہوگا. لہذا گائے ہو، بکری ہو، سب کا حکم یہی ہوگا.
ہمارے فقہائے کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے میں ان 8 لوگوں کو جو بیماری ہوئی تھی تو اس زمانے میں ان کی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، یہی علاج تھا اور کوئی علاج نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ لوگ اونٹ کے دودھ پیشاب پئیں گے تو شفا یاب ہو جائیں گے. تو جان بچانے اور شفا کی ضرورت و مجبوری کے پیش نظر یہ اجازت دی گئی. لہذا آج بھی اگر کوئی بیماری کسی کو ایسی ہو جائے جس کا کوئی علاج نہ ہو اور تجربے سے یہ معلوم ہو کہ اس پیشاب کی استعمال کرنے سے وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کو استعمال کی اجازت دی جائے گی. تو یہ مجبوری کی صورت ہے، اور جو مجبوری یا ایمرجنسی کے احکام ہوا کرتے ہیں انہیں عام حالات پر جاری نہیں کیا جاتا.